کچھ کہانیاں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جسے مارنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ پل بھر کر اسی شخص کے محل میں پرورش پائے جس نے اسے مارنا تھا؟ آج ہم پیغمبر حضرت موسیٰ کی اسی ناقابل یقین اور حیران کن کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو اس کہانی کی سب سے حیران کن بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک معصوم بچے کو موت کے منہ سے نکال کر سیدھا اس کے سب سے بڑے دشمن کی گود میں پہنچا دیا؟ آئیے اس معجزے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اچھا، اس معجزے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس زمانے کے حالات کو دیکھنا ہوگا جس میں حضرت موسیٰ نے آنکھ کھولی تھی۔ وہ کوئی معمولی مشکل وقت نہیں تھا، بلکہ وہ ظلم اور وحشت کا دور تھا، جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس وقت کا حکمران فرعون اپنی طاقت کے نشے میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ایسا خوفناک حکم دیا جو انسانی تاریخ پر ایک کالا دھبا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کے قبیلے کو خاص طور پر اپنی نفرت کا نشانہ بنایا اور حکم دیا کہ ان کا جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے فوراً مار دیا جائے۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا، یہ تو سیدھا سیدھا نسل کشی کا منصوبہ تھا۔ ذرا اس خوف کا تصور کریں جو ہر گھر پر چھایا ہوا تھا۔ ہر نئے بیٹے کی پیدائش خوشی کے بجائے موت کا پیغام بن گئی تھی۔ بس یہی وہ خوفناک ماحول تھا جس میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے گھنے اندھیرے میں امید کی کوئی کرن کیسے نظر آئی؟ یہاں سے کہانی ایک ایسا معجزاتی موڑ لیتی ہے جو ایمان اور اللہ کے منصوبے پر یقین کی ایک زبردست مثال بن جاتی ہے۔ اسی خوف کے عالم میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک منصوبہ ڈالا۔ ذرا سوچیں اس ماں کی ہمت کو جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اسے دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جو صرف غیب پر پختہ ایمان رکھنے والا ہی اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ چھوٹا سا صندوق دریا کی لہروں پر بہتا چلا گیا، ایک انجان مستقبل کی طرف۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کی منزل انسانی سوچ سے بھی کہیں زیادہ حیران کن تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صندوق جسے فرعون کے سپاہیوں سے بچانے کے لیے دریا میں ڈالا گیا تھا، سیدھا بہتا ہوا اسی فرعون کے محل کے کنارے جا لگا۔ جو جگہ اس بچے کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک ہونی چاہیے تھی، وہی اس کی پناہ گاہ بن گئی۔ یہ قدرت کا ایک ایسا کرشمہ تھا جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہاں سے تو حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک بالکل ہی نیا اور شاید پہلے سے بھی زیادہ عجیب باب شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو تضادات سے بھری ہوئی تھی، جہاں وہ اسی شخص کے سائے میں بڑے ہوئے جو ان کی قوم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ دیکھیں، ان کی زندگی میں دو بالکل الگ الگ حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک طرف تو وہ بچہ تھا جس کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، اور دوسری طرف وہ ایک شہزادے کی طرح فرعون کے محل میں پل رہا تھا جہاں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ یہ دوہری زندگی ہی ان کی شخصیت کی بنیاد، لیکن محل کی شان و شوکت کے باوجود ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو رہی تھیں جو ایک عظیم رہنما اور پیغمبر کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انہیں جسمانی طاقت ملی، فیصلے کرنے کی سمجھ بوجھ ملی، اور سب سے اہم بات، ان کے دل میں اپنی مظلوم قوم کے لیے انصاف کا ایک گہرا جذبہ پیدا ہوا۔ مگر یہ شاہی زندگی ہمیشہ نہیں رہنی تھی۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی پوری دنیا ہی الٹ کر رکھ دی، اور انہیں اپنا گھر، اپنا مقام، اپنی شاہی حیثیت سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس ایک واقعے نے حضرت موسیٰ کی کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ محل کی آرام دہ زندگی ختم، اور ایک ایسے سفر کی شروعات ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سوچیں ذرا، ایک پل میں مصر کا طاقتور شہزادہ ایک بھاگنے والا مفرور بن گیا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر صحرا کی طرف نکلنا پڑا، جہاں اس کا مستقبل بالکل غیر یقینی تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر اس لمحے ہوا کیا تھا؟ ایسا کیا ہو گیا کہ ایک شہزادے کو بھاگنا پڑا؟ اور اس ویران صحرا میں ان کی اگلی منزل کیا تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں ان کی زندگی کے اگلے اور سب سے اہم باب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔